کے سروں سے اٹھو. حسین والو کفن باندھ کے سروں سے اٹھو، یہ سارے ظلم تشدد میں پھر شریعت ہے. حسین والو کفن باندھ کے سروں سے اٹھو، یہ سارے ظلم تشدد میں پھر شریعت ہے. صدا امام کی آتی ہے آزادارو، اب آنسوں کی نہیں خون کی ضرورت ہے. اب آنسوں کی نہیں خون کی ضرورت ہے. اور محمد علیہ محمد زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب
بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات معزز سامعین، قرآن کریم کی مشہور سورہ مائدہ اور آیت بھی مشہور ہے آیت ولایت کے نام سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ، میں اللہ تم سب کا ولی ورسولہ، اور میرے رسول بھی تمہارے ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے نظر سنت کے مفسرین نے 25 سے زیادہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ آیت مولا علی کی شان ہے۔ جب مولا نے انگوٹھی دی فقیر کو تو یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ شیعوں نے بھی یہی لکھا، سنیوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو آیت کیا بتا رہی ہے کہ ایک اللہ کی ولایت کا اعلان کرو۔ تو جب کہا انما ولیکم اللہ تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آیت نے کہا رسول، اور اللہ کے بعد رسول کی ولایت کا اعلان کرو تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اگر آیت یہاں رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے۔ آیت نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی کی امامت کا اعلان کرو تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ لہذا ہمارا کلمہ، ہماری اذان قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے اذان نہیں بڑھائی، اپنی طرف سے کلمہ نہیں بڑھایا۔ اب اس آیت پر صرف ایک اعتراض ملتا ہے۔ ایک شخص نے یہ لکھا کہ مولا علی کوئی عام نمازی نہ تھا۔ مولا علی تو ایسے نمازی تھے کہ جب ایک جنگ میں مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا اور تیر ایسے لگا کہ ہڈی پار کر کے نکل گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب مولا علی کے پاؤں سے تیر نہ نکالنا۔ تو اصحاب حیران ہوئے، کیا چھوڑ دیں تیر، رہنے دیں؟ فرمایا نہیں، جب علی مصلی عبادت پر آ جائے، جب علی سجدے میں چلے جائیں تو پھر تیر نکال لینا اور علی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں۔ اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ علی کوئی عام نمازی تو نہ تھے، علی تو وہ نمازی ہیں کہ پاؤں میں لگا ہوا تیر نکل جائے تب بھی پتہ نہ چلے، تو علی نے فقیر کی آواز کو کیسے سنا؟ یہ اعتراض عزیزان گرامی، اگر یہ سوالی، اگر یہ اعتراض کرنے والا غور سے روایت کو پڑھتا تو کبھی اعتراض نہ کرتا۔
فقیر تھا، سائل تھا، جو بھی تھا، جب اس نے پہلی مرتبہ کے سوال کیا نہ مولا علی نے سنا نہ مولا نے کچھ دیا۔ دوبارہ اس نے سوال کیا، مولا نے نہ سنا اور نہ مولا نے کچھ دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، تب بھی مولا نے نہ سنا نہ مولا نے دیا۔ اب اس سوالی نے کہا، اب کس سے سوال کیا؟ اب مسجد والوں سے نہیں مانگا بلکہ خدا سے شکایت کی، پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں تیرے نبی کی مسجد سے خالی جا رہا ہوں۔ تو جب خدا سے شکایت کی تو جو علی خدا کے ہاں پہنچا ہوا تھا، خدا کے حضور میں تھے، تو وہاں سے فریاد سنی۔ یا اپنے لفظوں میں کہوں کہ خدا نے کہا ہے فقیر یہ بیچارے نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اگر خیرات لینی ہے تو میرے ہاتھ سے لے لو۔ اب جو دوسری روایت آپ نے سنی وہ بھی شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ مولا علی کے پاؤں سے تیر نکل گیا اور مولا کو پتہ نہ چلا۔ لیکن اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ تیر ہڈی میں ہو اور تیر نکالا جائے، مسلح خون سے تر ہو جائے اور نمازی کو پتہ نہ چلے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ یوسف قرآن کی 12ویں سورہ ہے، اس میں موجود ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا پہ اعتراض کیا کہ تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ پر اعتراض بعد میں کرنا، میں تمہارا امتحان لیتی ہوں، تمہارے سامنے سے یوسف کو گزاروں گی اور تمہارے ہاتھ میں سیف اور چھریاں دوں گی، تم ذرا سیف تو کاٹ کر دکھاؤ۔ انہوں نے کہا اس میں کیا کمال ہے، ہم سیف کاٹ سکتی ہیں۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، اللہ کے نبی کے چہرے کا اتنا جمال تھا، اتنا جلال تھا، اتنا حسن تھا کہ مصر کی کافر عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیف کٹ رہا ہے یا ہاتھ کٹ رہا ہے۔ یہ قرآن کا حصہ، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جس سے کوئی مسلمان اعتراض انکار کرنے والا انکار نہیں کر سکتا کہ مصر کی عورتوں کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹے ہیں یا ہمارے ہاتھ کٹے ہیں۔ تو ہماری دلیل یہ ہے کہ وہاں پر یوسف کا حسن تھا، وہاں پر یوسف کا حسن تھا، اور دیکھنے والی مصر کی کافرہ عورتیں تھیں، اور یہاں پر دیکھنے والے علی ہے، یوسف کا نہیں، خالق یوسف کا حسن ہے۔ اور دیکھنے والے کل ایمان علی ہے۔ تو مولا کو کیا پتہ چلے گا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، مولا کی فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی بشر کو طاقت نہیں ہے کہ مولا کی فضائل بے شک بے شک، مگر کیونکہ آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستان کے عزیز نوحہ خان تشریف لائے ہیں ان کے نوحوں کو ہم سنیں انشاءاللہ، ان سے استفادہ کریں، اور شب جمعہ بھی ہے، صلوات پہ محمد۔ یہ ہے ولایت مولا علی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ولایت کہتے کسے؟ ولایت کہتے کسے؟ کیا ولایت صرف علی ولی اللہ کہنے کا نام ہے؟ نہیں، ولایت کی معنی ہے حکومت۔ عربی کا لفظ ہے ولایت، اس کی معنی کیا ہے؟ حکومت۔ جب ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے دل پر نہ شیطان کی حکومت ہے، نہ وقت کے یزید کی حکومت ہے، دل پر حکومت ہے تو علی کی۔
ولایت والے ہیں. ایسے زبانی علی علی کہنے والے تو بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقی علی کہنے والے وہ ہیں جن کے دل میں علی کی جن کے دل پر علی کا حکم چلے. ہاں کسی نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام کہ مولا سلمان کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا کہ پیغمبر نے کہا سلمان منا. اللہ کے رسول نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا. امام نے فرمایا اس لیے کہ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی. سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی. سلمان کی اپنی کوئی چاہت نہ تھی. سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے اور اسی کو پسند کرتے تھے جسے مولا علی پسند کرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے تھے جسے مولا علی ناپسند کرتے تھے. تو یہ ہے ولایت. باقی کچھ ہے ایسے نام لینے والے دل میں ولایت نہیں مگر علی علی کر رہے ہیں. زبانی ولایت کے نعرے لگانے والے مولا علی کے زمانے میں بہت تھے, آج بھی بہت تھے. لہذا ایک گروہ تھا نوجوانوں کا, وہ ہر روز آتے تھے کہ مولا علی ہم سے برداشت نہیں ہوتا, خلافت آپ کا حق ہے, حکومت آپ کا حق ہے, کون آپ کے اس حکومت کو غصب کرنے والے ہیں, ہم جان دے دیں گے, ہم خون بہا دیں گے, خلافت آپ کے لیے ان سے چھین لیں گے, ہمیں فقط آپ اجازت دیں. جہاد جنگ مولا دلوں کا حال جاننے والے جانتے تھے, یہ زبانی نعرے لگانے والے مولا پھر انہیں واپس کر دیتے, پھر وہ آتے تھے, پھر مولا واپس, کئی مرتبہ وہ آتے. اب مولا نے دیکھا کہ یہ لوگ تنگ کر رہے تھے, اب مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا نے کہا تمہیں جہاد کا بڑا شوق ہے. کہا مولا اسی لیے تو ہر روز آتے, ہمیں اجازت دیں جہاد, آپ کے دشمنوں کو فنار کر دیں گے, آپ کے دشمنوں کو خنیس و نابود کر دیں گے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے کل ہم جہاد کریں گے مگر ایک شرط. وہ کیا؟ مولا نے فرمایا تم سب اپنے سر کے بال مونڈ کرا, گنجے کو کرا. ٹھیک. اب وہ جو ان کا سردار تھا اس کی تازہ شادی ہوئی تھی, وہ گیا اپنی بیوی کے پاس, کہا مولا علی نے کہا ہے کہ یہ سر کے بال مونڈ کے آؤ جہاد. بیوی نے سر پہ ہاتھ پھینکے کتنے خوبصورت بال ہیں, مونڈ کی تو گنجے لگو گی بس. اب ادھر سے مولا علی کا حکم, ادھر سے بیوی کا حکم. صلوات پڑھی محمد. مولا نے حکم دیا کہ کوئی بات نہیں ہے, میں تیرے بال کاٹ دیتی ہوں, چھوٹے کر دیتی ہوں, پھر یہ عرب جیسے کپڑا رکھ کے باندھ دیتے ہیں. تو مولا علی کو کیا پتا چلے گا کہ بال ہیں یا نہیں, چھوٹے کر دیتے. اس نے بھی یہی کیا کہ مولا علی کے حکم کو نہیں مانا, بیوی کے حکم کو مانا, بال چھوٹے کر کے کپڑا باندھ کے آ گیا. اب یہ سب لگی ہوئی ہے مجاہدوں کی. مولا علی معائنہ کرنے آئے, سب سے پہلے اس کے قریب آئے, تلوار کی نوک سے کپڑا اٹھا دیا. یعنی جو کائنات کے امام ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ نیچے بال ہے یا نہیں. مولا نے کپڑا اٹھا کر کہا کہ جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو جان کی قربانی کہاں دے. صلوات پڑھی محمد. لیکن اب بات آ رہی ہے آپ کی طرف بھی ہماری طرف بھی, یہ بال کاٹنا کوئی واجب نہیں. یہ تو مولا نے وقت ہی امتحان دیا, مگر مولا علی کہہ رہے داڑھی رکھنا واجب ہے. داڑھی رکھنا مولا علی کہتے ہیں واجب ہے. اب جب ہمارے سارے کے سارے امام جو ہیں وہ داڑھی سے, 1,24,000 انبیاء داڑھی سے, تو کس حکیم نے کہا کہ داڑھی کو مونڈ کو. صلوات پڑھیں محمد. ہمارے ملک میں انگریزوں نے پھیلا دیے, انگریزوں نے, پھر ان کے چیلے چمچے ڈی سی اے سی سب نہیں پھیلا دیا پورے ملک میں. پہلے تو یہ سلسلہ تھا ہی نہیں, اور سب سے پہلے تاریخ اسلام میں داڑھی مونڈنے والا یزید. یہ پوری تاریخ میں شیعہ سنی کسی سے پوچھ لیں. اور ہمارے ملک میں فیشن لانے والا ہے انگریز. تو عزیزان گرامی, امام کسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے.
پہلے امام ہمارے علی ہیں، دوسرے امام ہمارے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں. یہ 12 اماموں کے نام یاد کرنے ہیں تاکہ قبر میں کام آئیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں پیروی ان کی کرنی ہے. تو زبان سے تو کہتے ہیں کہ امام ہمارے علی ہیں، اور صبح اٹھ کر اس طرح پھیر کے کہتے ہیں کہ امام ہمارا انگریز ہے. سلمان پر محمد ولایت یعنی حکومت، دل پہ حکم چلے تو مولا علی کا چلے، کسی غیر کا حکم نہ چلے. عزیزان گرامی وہی انسان کامیاب ہے. اللہ اکبر. بس ایک حدیث اور اس کے بعد مسائل. اگر یہ ولایت آ جائے تو انسان ابو ذر بنتا انسان ابو ذر بنتا ہے، مقداد بنتا ہے، سلمان فارسی بنتا ہے کہ حکم چلے تو مولا علی کا حکم چلے، شیطان کا نہ چلے، نفس کا. اب قرآن نے کہی نفس سب سے بڑا تمہارا دشمن نفس. سورہ یوسف نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اے انسانو یہ نفس جو ہے 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے. سید ہے اس کے ساتھ ہے، غیر سید کے ساتھ ہے، عالم کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ یہ نفس امارہ ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیشہ تمہیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے، سینما کی طرف لے جاتا ہے، ڈش کی طرف لے جاتا ہے، چرس بھنگ کی طرف لے جاتا ہے، حرام کی طرف لے جاتا ہے، جوا کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے. لہذا اس سے بچو. سب سے بڑا دشمن یہ تمہارا نفس ہے. اس کا حکم نہ مانو، مولا علی کا حکم. ادھر نفس حکم دے دے، مولا علی کا حکم کیا. اب دیکھیے ہم بازار میں چلے گئے. اب بازار میں آج کل پاکستان میں دنیا بھر میں فحشا بڑھ گیا، گناہ بڑھ گیا، بے حجابی بڑھ گیا. اب سامنے خوبصورت عورت نظر آئی، اب نفس کیا کہے گا؟ اس کی طرف دیکھو، حرام کی طرف سے دیکھو، لذت کی نظر سے دیکھو. ہاں یہ نفس کا کام ہی ہے، کوئی اس کا کام ہی نہیں. ہر ایک انسان کے پاس نفس ہے، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، سید ہو، غیر سید ہو، پیر ہو، غیر پیر، ہر ایک کے پاس ہوگا. دیکھو اس کی طرف. اور اگر اس نے دیکھ لیا تو اس کے دل پر ولایت کس کی؟ نفس سے امارہ، شیطان بنو. لیکن مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اب مولا علی ایسا حکم بتاتے ہیں، ایسا حکم، سخت حکم دیتے ہیں تاکہ سارے مومنین کے دل جو ہے نفس و شیطان کی نجاست سے پاک ہو. ایسا حکم دے دیا مولا نے. مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے شیعو، اے میرے ماننے والو، اے میرے چاہنے والو، اے مسلمانوں سنو. مولا علی فرماتے سن اے مومن، اگر تم نے کسی بھی انسان کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھا، یہ نہ سمجھ کے معمولی گناہ. اگر تم نے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا تم نے اپنے امام علی کے سر پہ تلوار پڑی. اتنا سخت جملہ کیوں کہا مولا نے؟ تاکہ مومنین غیرت مند ہو. ہاں مولا علی غیرت مند کبھی کسی کے ناموس کو نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ قانون قدرت ہے. اگر ہم کسی کی بہن ماں کو دیکھیں گے تو کوئی ہماری بھی بہن ماں کو ضرور دیکھے گا. یہ غیرت ہے جو مولا علی سکھانا چاہتے ہیں. مشہور واقعہ یہی شیراز کا ایک سونار تھا، اور ان کے زمانے میں پہلے جیسے معاش کی پانی بھر کے لاتے تھے، پاکستان میں بھی یہ سسٹم نہیں تھا ٹیوب ویل وغیرہ کا. 30 سال سے ایک آدمی پانی بھرتا، تہشی تھا گھر میں پانی، کبھی اس نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. 30 سال کے بعد بوڑھا ہو گیا. سونار کی بیوی اکیلی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، جا کے اس کا ہاتھ پکڑا. اس نے خدا سے مدد مانگی، میرے اللہ میری عزت بچا. اب اس نے حدیث سن رکھی تھی کہ کسی کی عزت پر حملہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا شوہر کوئی بے غیرتی کرے. اب اس کا شوہر آیا، اس نے اسے قسم دی، تجھے اہل بیت کی قسم، تجھے حضرت عباس کی قسم، بتا آج تو نے کون سا گناہ کیا. وہ ڈر گیا، بڑی قسم لی. کہا آج مجھ سے گناہ ہوا. کیا گناہ؟ ایک عورت آئی تھی چوڑیاں لینے اور مجھے نفس نے بھٹکایا. میں نے اسے کہا میں تجھے چوڑیاں پہنا دوں. میں نے نامحرم کا ہاتھ میں لیا لذت حاصل کرنے کے لیے. وہیں پر اس عورت نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، کہ نبی کا فرمان سچ. بے غیرت
آج تو نے کسی کے ناموس کی طرف ہاتھ بڑھایا. 30 سال سے اس بندے نے کبھی مجھے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, اب بوڑھا ہو گیا ہے, میرے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے وہی کام کیا جو تو نے کسی کی بہن ماں کے ساتھ. اللہ مولا علی غیرت سکھا رہا ہے. بے غیرت کبھی مومن نہیں ہو سکتا. جس کے اندر غیرت نہیں وہ مومن. اور غیرت یک طرفہ نہیں ہوتی, ایک طرفہ نہیں ہوتی کہ میری بہن ماں کو کوئی نہ دیکھے میں سب کی بہن ماں کو دیکھوں, میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے میں سب کی بیویوں کو دیکھوں. نہیں, مولا علی کہتے ہیں غیرت دو طرفہ ہوتی ہے. غیرت مند کسی کے ناموس کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. لہذا مولا فرماتے ہیں اگر تو نے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا تو نے اپنے امام علی کے سر پہ تلوار. اور اگر تو نے مولا علی کی ولایت کو دل میں بٹھایا کہ نفس کو ٹھکرا دیا, شیطان کو ٹھکرا دیا, اے معلوم تو مجھے ابن ملجم بنانا چاہتا, ایک حقیر پست اور بالکل لا کوئی جس کی حیثیت نہیں فانی لذت کے لیے, تو مجھے ابن ملجم بنانا. اگر انسان مولا علی کی بات کو سن لے اور نگاہیں نیچے کر, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنی مخلوق زمین پر اور زمین کے اندر رہتی ہے اس کے برابر اسے ثواب ایک علی کے حکم کو دل میں بٹھانے کے لیے ثواب. اور اس عورت کو نہ دیکھے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا لے تو مولا علی فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے اس کے برابر اسے ثواب. اور فرمائیے مومن جس نے دل میں علی کی ولایت کو بٹھایا ہے جب قبر میں جائے گا تو تنہا نہیں ہوگا, خداوند عالم اسے ایسی حور عطا کرے گا, وہ اتنی حسین ہوگی کہ اگر وہ اپنے حسن کی ایک تجلی اس دنیا والوں کو دکھا دے تو سب بے ہوش. صلوات پہ محمد. آئیے بسائے کہ جملے شب جمعہ ہے, خوش نصیب ہیں آپ کہ شب جمعہ آپ کو امام رضا کے حرم. شب جمعہ ویسے ہی بخشش کی رات, شب جمعہ بھی ہو, امام رضا کا حرم بھی ہو, رمضان کا مہینہ, یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی. آج کی رات ضائع ہے نا, اگر کسی بھی معصوم کی ذریع کو پکڑ خدا میں گنہگار مگر تجھے اس مظلوم غریب غربا خدا کا قرآن میں وعدہ ہے, نبی سے وعدہ ہے کہ اگر یہ امام تمہیں بخش دیں تو میں بھی تمہیں بخش. زیارت کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے پاک ہو کر جاتا ہے. گنہگار تھا, بہت گنہگار تھا, اور لیکن جب مولا کی زیارت کر گیا تو سارے گناہوں کو جلا کر گیا, مٹا کر گیا, یہاں سے حر بن کر جاتا. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ مولا یہ جتنے زوال آئے ہیں ان سب کو اتنا پاک کر دے, اتنا پاک کر دے جتنا تو نے کربلا میں حر کو. جب بھی اپنے وطن جائیں ان کے دامن میں کوئی گناہ نہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, مل کے صلی اللہ. اللهم صل على محمد
میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا جب مولا حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو سکینہ کیا بیان کرتی ہوں گی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں ایک بار آجا میرے زخمی رخسار یا کاشف قرب مکروبی سب مل کے گئے یا فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ اے خدا سب کی فریاد آج
حاجی پردیسی مومن غریب امام رضا رؤوف کی بارگاہ. امام بڑی مہربان ہے، کوئی خالی نہیں جاتا امام کی بارگاہ. دو بھائیوں کا قصہ اکثر میں سناتا ہوں. ایک بڑا گنہگار تھا، ایک بڑا نیک تھا. نیک اسے نصیحت کرتا تھا کب تک گناہ کرو گے، آخر تجھے قبر میں جانا. رو رہا تھا اے میرے اللہ تو بہتر جانتا. بڑی مشکل سے وہ توبہ کے لیے راضی تھا. اسے آج کے دن ایک رات کی مہلت سو گیا. اب خواب میں بھائی لگا. بھائی سے پوچھا بتا موت بڑی سخت ہے کیسے گزری؟ گنہگار بھائی نے رو کر کہا مت پوچھ موت کیا ہے، مت پوچھ آخرت کا عذاب کیا ہے. کہا جب تم مجھے غسل دے رہے تھے تم پانی ڈال رہے تھے مگر وہ میرے لیے آگ بن رہا تھا میرے گناہوں کی وجہ سے. کوئی ہمیں آگ نہیں جاتا. تم نے مجھے لکڑی کے صندوق میں رکھا تھا، وہ تمہارے لیے لکڑی کی تھی مگر میرے لیے آگ کی صندوق. میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، کوئی میری فریاد سننے والا نہیں. میں آگ میں جل رہا تھا مگر جیسے میرا جنازہ امام رضا کے حرم میں آیا آگ بجھ گئی. گویا میں جنت میں آ گیا. سری کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے گنہگار یہ عذاب کی آگ امام کے احترام میں بجھی ہے، پھر جیسے باہر جاؤ گے پھر جلو گے. میں نے رو کر کہا میں توبہ کے ارادے سے آ رہا تھا مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا. اے بزرگ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس بزرگ نے مجھے طریقہ بتلایا ایسے دعا مانگ تیرے سارے گناہ بخش جائیں گے. میں نے ویسے دعا مانگی اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ نیک بھائی نے پوچھا تعجب سے بتا تجھے کیا بتایا گیا، تو نے کیسے دعا مانگی؟ تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے. کہا اس بزرگ نے کہا ایسے امام رضا کو واسطہ دے گیا. اے امام رضا شب رحمت ہے شب مغفرت ہے. آج خود خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی توبہ مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ رونے والا. خود خدا دعوت دے. اس کے اندر عظیم رات آپ لوگوں کو مشہد میں نصیب. آئیے مولا علی کی نورانی دعائے کمیر کہ چم جملے چور کا ناز کروں. انشاءاللہ دیکھیے گا دعائے کمیر آج دنیا میں کروڑ حاشیہ مسجد و امام بارگاہ میں دعائے کمیر پڑھتے ہیں مگر مولا علی دم تنارے گزبانوں میں دعائے
وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحدث الدعاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اگر انسان کی دعا بھی قبول نہ ہو انسان کا ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلا نازل ہوتی. مولا ہمیں بتا رہے ہیں اتنے گناہ ہیں ان کا یہی عذاب خود معصوم ہمیں التجا دلا رہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير اللئام. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته. میرے اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب بخش دے. كل خطیئت اخطأتها. میری ساری خطاؤں کو بخش دے. كل جرم اجرمته. جو بھی میں نے جرم کیے انہیں سب کو بخش دے. سب مل کے گئے یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا اتنے ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے. اتنے گناہ ہم نے خدا کے کیے اگر ماں باپ کو بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اتنا جلد معاف نہ کرتے. ادھر گناہگار کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا خدا فرماتا ہے نہ گھبرا نہ گھبرا میں نے تجھے بخش دیا. اس قدر جلد راضی. ان اللہ یحب التوابین. خود کہتا ہے رونے والے سے میرا محبوب. عزیز و آج شب جمعہ ہے بس صرف یہ گزارش ہے نا جب بھی روئیں دعا میں روئیں تو گھٹ گھٹ کے نہ روئیں. بہت ثواب میں کمی ہو جائے گی. زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. جب بھی روئیں بلند آواز زور سے روئیں. یا صریخ المستصرخین. امام سید الساجدین امام زین العابدین فرماتے ہیں اے چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا قبول چیخ چیخ کے جو روتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. اور ثواب میں بہت کمی آئی. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی کوئی بلند آواز سے روتا ہے خدا یہ آپ کا ایک آنسو ہے اس کو دریا بنانا چاہتا ہے. وہ خدا ہے جو قطرے کو دریا خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا. اگر بلند آواز سے روئے خدا کی آواز وہاں نہیں جاتا. جو بھول کے رو رہا ہے اس کا ثواب بہت کم. خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا. ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے. وہ سب مل کے کہتے ہیں میرے اللہ دنیا سو رہی ہے یہ
खुशियों में मशगूल है, ये बेचारे रो रहे हैं।